نحمد ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اس وقت ہم جس مسجد میں ہیں یہ ایک تاریخی مسجد ہے اور اس مسجد کا نام ہے مسجد درہ، جس کو اردو میں زرہ والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 3 ہجری میں شوال المکرم کے مہینہ میں پہلا عشرہ یا دوسرے عشرے میں، معروف قول کے مطابق دوسرے عشرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو اس جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا پیڑاؤ کیا۔ اور غزوہ احد کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روانگی ہے اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 میں ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لشکر اسلام کا مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانگی کا ذکر فرمایا ہے۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں موجود تھے، تو آپ علیہ السلام کو غفاری نامی مکی آدمی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچایا کہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے، چونکہ 2 ہجری میں وہ بدر ہوا تھا، غزوہ بدر، جس میں کفار مکہ کا بہت زیادہ نقصان ہوا، تو بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور روانہ ہو چکے ہیں کئی دن پہلے۔ آپ علیہ السلام نے وہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے پڑھ کر سنایا، اس میں یہی ذکر تھا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، یہ انصار صحابہ کرام میں سے تھے، ان سے مشورہ کر کے مسجد نبی شریف تشریف لے آئے، اور جمعرات کا یا جمعہ کا دن تھا۔ آپ علیہ السلام نے 2 صحابہ کرام کو اس کفار کے لشکر کو دیکھنے کے لیے روانہ فرمایا، حضرت انس، حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گئے، اس کفار کے لشکر کو دیکھ کر واپس آئے تو بتایا کہ وادی عقیق کے قریب یہ لشکر پہنچ چکا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ جاؤ اس کفار کے لشکر کا تخمینہ لگاؤ، اندازہ لگاؤ کہ کتنا لوگ ہیں۔ وہ گئے، جا کے واپس آئے تو آ کر بتایا کہ 3000 کے لگ بھگ ہے، اور کفار کا لشکر تھا بھی 3000 کی تعداد میں، ان میں سے 200 گھوڑ سوار تھے اور 800 اونٹ سوار تھے، ان میں باقی لوگ جو ہے کچھ پیدل تھے، 15 عورتیں اور 15 کجاوے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ پڑھایا، جمعہ کے بعد ایک صحابی کا جنازہ تھا وہ پڑھایا، اس کے بعد صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 صورتیں آئیں کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کی۔ پہلی صورت یہ تھی کہ مدینہ منورہ شہر میں بستی میں رہ کر لڑا جائے، گلیوں میں کفار کے ساتھ مجاہدین جہاد کریں گے، لڑیں گے، اور چھوٹے بچے اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر سے سنگ باری کریں گی، پتھر برسائیں گی۔ دوسری، اور یہی رائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور اکابرین صحابہ کرام جو تھے ان کی بھی یہی رائے تھی، اور انہی کے ساتھ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کی رائے بھی تھی۔ بہرحال دوسری رائے یہ سامنے آئی، وہ نوجوان صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو انہوں نے یہ رائے دی کہ ہم میدان میں نکل کر لڑیں گے، اور مدینہ منورہ سے باہر نکل کر میدان میں کفار کے ساتھ لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جذبہ جہاد، جذبہ شہادت، شوق شہادت کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے انہی کی رائے کو ترجیح دی اور میدان احد میں نکل کر کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کا یہ فیصلہ کیا۔ کون لوگ تھے یہ رائے دینے والے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ انہوں نے عجیب بات کہی، والذی انزل علیک الکتاب بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، قرآن مجید نازل کیا ہے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اپنی تلوار کے ساتھ کافروں کی چمڑیاں نہ ادھیڑ دوں مدینہ سے نکل کر۔ بہرحال دوسرے صحابی حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے اس سے بھی عجیب بات کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرمنا الجنت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جنت سے محروم نہ کیجیے۔
فوالذی بعثک بالحق لأدخلن الجنۃ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں ضرور ضرور جنت میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر تعجب فرمایا اور فرمایا کہ یہ کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ میں ضرور جنت میں داخل ہوں گا؟ حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان میں بہت مضبوط اور پختہ ہوں اور لڑائی اور جنگ کے اندر ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا ہوں اور پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، صدقتا نعمان، تو سچ کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ میرے غالباً شہید بھی ہو گئے غزوہ احد میں۔ بہرحال ان کے جذبات کو دیکھ کر آقا علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میدان میں نکل کر ہم جنگ کریں گے۔ آپ علیہ السلام حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ میں مفسرین، محدثین، شارحین، سیرت نگار، علماء کرام سب کا اتفاق اور اجماع ہے اس بات پر کہ آقا علیہ السلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ سے غزوہ احد کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی بھی تھے۔ یہ اکٹھے گئے حجرہ عائشہ میں۔ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کے اوپر جنگی ہتھیار سجائے، تلوار سجائی، نیزہ دیا اور کمان لٹکائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس کے اوپر 2 زرہیں پہنائی۔ کون کون سی زرہیں تھی؟ ایک زرہ کا نام ذات الفضول، دوسری زرہ کا نام فضہ۔ یہ دونوں زرہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بنو قینقاع سے مال غنیمت سے حاصل ہوئی تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام حجرہ عائشہ سے باہر تشریف لے آئے۔ لشکر اسلام 1000 لشکر اسلام کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ میں 2 نام کے ایک جگہ تھی سنیت الوداع کے نام کی، ایک شمالی سنیت الوداع، دوسری جنوبی سنیت الوداع۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی شریف سے سنیت الوداع شمالی کی طرف تشریف لے آئے۔ وہاں پر یہودیوں کی ایک چھوٹی جماعت آئی جو امداد کرنا چاہتی تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ان کو واپس بھیج دو، ہم اہل شرک کے خلاف کسی یہودی کا تعاون حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ بہرحال وہاں سے آپ علیہ السلام جہاں پہنچے، مسجد زیرہ جہاں پر ہم ابھی موجود ہیں، یہ مسجد زیرہ ہے، اس کے باہر پلاٹ خالی پڑا ہے، غالباً یہی پلاٹ تھا۔ اس مسجد کے ساتھ میں ارد گرد پورے مقام کو مقام شیخین کہا جاتا ہے، بعض کتابوں میں مقام شیخان لکھا ہے، مقام شیخین۔ اس جگہ آقا علیہ السلام تشریف لائے عصر سے پہلے، لشکر اسلام کا جائزہ لیا، ان میں سے جو چھوٹے بچے تھے ان کو واپس کیا۔ کون تھے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرابہ بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سعد بن حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 8-9 بچے چھوٹے، ان کو واپس کیا مقام شیخین سے۔ بھی آپ چھوٹے ہیں، 8 سال، 10 سال، 12 سال، 14 سال۔ ان بچوں میں ایک بچہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو حارثہ قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں، جو بنو اوس بڑے قبیلے کی شاخ تھی، ان کے قبیلہ سے تھے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو آپ علیہ السلام نے صف میں دیکھا تو یہ اپنے پاؤں کے پنجوں کے اوپر ایسے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تاکہ میرا قد لمبا نظر آئے اور مجھے واپس نہ کیا جائے۔ یہ جذبہ تھا جہاد کا، آپ علیہ السلام کے اشاروں پر کٹ مرنے کا جذبہ۔ آپ علیہ السلام نے ان کے اس جذبے کو دیکھا، اور یہ تیر انداز بھی غضب کے تھے، ان کو دیکھا تو ان کو اجازت دے دی، چلو آپ کو شوق ہے جہاد کا، آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں۔ ان کو اجازت ملتی دیکھی حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ مہاجرین میں سے تھے، بچپن میں ہجرت کر کے وہاں سے یہاں آئے اپنی بیوہ ماں کے ساتھ، اور جہاں پر اس خاتون نے ایک انصاری صحابی سے جو ہے مری بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا تھا۔ تو سامورہ اپنے باپ کے پاس گئے، ستیلے باپ کے پاس، اور عرض کی کہ رافع کو میں ڈھا لیتا ہوں، کشتی میں گرا دیتا ہوں، مجھے اجازت ملنی چاہیے۔ اس کو اجازت دی گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اسی میدان میں مقام شیخین میں رافع بن خدیج، سامورہ بن جندب، ان دونوں بچوں کی آپس میں کشتی کروائی، اور حقیقت میں سامورہ نے رافع کو ڈھا دیا، گرا دیا، ہرا دیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سامورہ کو بھی اجازت دے دی۔
تو یہ دو بچے احد میں شریک ہوئے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیر اندازی کر رہے ہیں، برسا رہے ہیں تیر کافروں کے اوپر، ان کو سینے پہ تیر لگا اور پسلیوں کو چیرتا ہوا اندر گھس گیا۔ آپ علیہ السلام نے وہ تیر کھینچا تو اس کا بھالا اندر رہ گیا، تیر کی نوک اندر رہ گئی اور لکڑی کھینچ لی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس تیر لگنے کی میں خود گواہی دوں گا، اے رافع تیرے لیے۔ آپ علیہ السلام کے دوسرے صحابی سمرہ بن جندب رضی اللہ، اچھا یہ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تقریباً 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسی تیر کے زہر پھیلنے کی وجہ سے یہ شہید ہوئے، تقریباً 50-60 سال بعد۔ بہرحال حضرت سمرہ جو ان کے ساتھ تھے دوسرے، وہ بھی بہت بڑے جرنیل گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک حنیف نام کی تلوار تھی، جس کو بنو حنیف کے کاریگر نے بنایا تھا اور بہت اچھی سمجھی جاتی تھی، آپ علیہ السلام اس کو پسند فرماتے تھے۔ تو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار تو حاصل نہیں کر سکے، لیکن ویسی تلوار بنا کر اپنے پاس رکھ لی، اس کا نام بھی حنیف رکھ دیا۔ اور ان کے شاگرد ابن سیرین رحمہ اللہ، جو خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر تھے، انہوں نے بھی ویسی ہی تلوار بنا کر اپنے پاس رکھ لی۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیاروں کی طرح بنوا کر ہتھیار رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہتھیار رکھنا مومن کی نشانی ہے، دہشت گردی نہیں ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے اس مقام پر عصر کی نماز ادا فرمائی، آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، عشاء کی نماز ادا فرمائی اس مسجد درہ کے اندر، جس کو اردو میں مسجد زرہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر رات کے آخری حصے میں جہاں سے لشکر اسلام کے ساتھ احد کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ہماری ابتدائی بات تھی۔ پتھر دکھانا مقصد نہیں ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے جو لوگ نہیں دیکھ سکے پھر بعد میں ان کو موقع ملتا ہے یہاں آنے کا، وہ بھی یہاں سجدہ کر لیا کریں، 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں، تاکہ قیامت کے دن جب آقا علیہ السلام کے سجدوں کی یہ زمین گواہی دے تو آپ کا نام بھی اس میں آ جائے۔ السلام علیکم۔